أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الجهاد والسير، وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس: الحدود والطاعة. اللہ تبارک فضل الجہاد والسیر. جہاد جہد یجہد کا مصدر، یعنی جاہد یجاہد کا مصدر ہے جہادن. جاہد یجاہد مجاہدتاً و جہادن، تو جاہد کا مصدر ہے جہاد. اس کا مادہ ہے جہد. جہد کے معنی ہوتے ہیں قوت اور طاقت کے. تو جہاد کا شرعی اصطلاح میں جہاد نام ہے بذل الجہد لعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دینا. والسیر، سیر سیرہ کی جمع ہے. سیرت کے معنی طریقت کے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے ہما علی سیرت واحدہ، یعنی دونوں ایک ہی طریقے کے ہیں. اور ہیئت کے معنی میں ہے فَسَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، کہ ہم اس کی پہلی ہیئت پر لوٹا دیں گے. یہاں سیر سے مراد طریقہ کہ جہاد، اس کے طریقے، اس کے راستے. تو جہاد اور جہاد کے راستے کی فضیلت، جہاد کی راہ میں نکلنے کی فضیلت کا دیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن سے ان کی جان خرید لی. واموالہم، اور ان کا مال خرید لیا. بأن لہم الجنہ، کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا. کیا اس کی جان اور مال خرید کر کے اللہ کس راہ میں لگائے گا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں یہ قتال کریں گے. اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، اپنی جان لگا دیں گے، اپنا مال لگا دیں گے. فیقتلون ویقتلون، یہ لوگوں کو قتل کریں گے اور یہ قتل کیے جائیں گے، شہید ہوں گے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، سچا وعدہ، تورات، انجیل اور قرآن میں بھی. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تمہیں بشارت ہو اس بیعت کی کامیابی کی جو تو نے اللہ سے کی ہے. تو مومن کی جان اور مال اللہ نے خرید لیا ہے کہ تم اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو گے، دین کی تبلیغ میں لگا دو گے. تو اس سے جہاد کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. حدیث میں بھی اس فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا محمد بن جحادة قال اخبرني ابو حسين ان ذكوان حدثه ان ابا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا مجھے ایسا کام بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو. ایسا کام بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو. قال لا اجدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں پاتا جو جہاد کے برابر ہو. جہاد کا کتنا ثواب ہے دیکھو. حل تستطيعوا،
اذا خرج المجاہد ان تدخل مسجدک فتقوم ولا تفتر. مجاہد کی مثال ایسی ہے، کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ جب مجاہد جہاد میں نکلے اور تم مسجد میں داخل ہو، فتقوم، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ولا تفتر، تھکو نہیں، برابر مسلسل نماز پڑھتے رہو، وتصوم ولا تفتر، اور روزہ رکھو اور کبھی افطار نہ کرو. تو ایسا کر سکتے ہو کیا؟ صحابہ نے کہا میں استطیع ذلک، ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو کہا جہاد کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ کوئی شخص دنوں رات عبادت کرتا رہے، ہمیشہ روزہ رکھتا رہے، اس کے برابر. تو مجاہد کا ہر لمحہ اللہ کی راہ میں گزر رہا ہے، سوئے تو بھی اللہ کی راہ میں، جگے تو بھی اللہ کی راہ میں، جو کرے وہ اللہ کی راہ میں. مجاہد کا جو گھوڑا ہے، جو اللہ کی راہ میں اس نے پال رکھا ہے، اس کا کتنا ثواب اس کو ملتا ہے معلوم ہے؟ قال ابو ہریرہ ان فرس المجاہد لیستن فی طولہ فیکتب له حسنات، کہ مجاہد کا گھوڑا اس کی رسی میں چرتا ہے بلند پہاڑی پر جا کر کے، تو بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو مجاہد کا ہر کام جو اللہ کی راہ کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے، وہ سب کام اس کے لیے حسنات کا باعث بن رہا ہے. تو صحابی کا پوچھنا کہ ایسا کام بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو جو بات معلوم نہ ہو اس کے جاننے والے سے پوچھنا چاہیے، کہ انہوں نے کسی اور سے نہیں، رسول سے پوچھا کہ رسول ہی بتا سکیں گے اور کوئی نہیں بتا سکتا ہے. دعوت کے موضوع میں سے جہاد پر ابھارنا، جہاد کی اہمیت کو بتانا، یہ دعوت کے اہم موضوعات میں سے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ابھارا، اس کی فضیلت بیان کی اور بتایا کہ جہاد تو وہ ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو. کہ پوچھا گیا کہ ایک شخص جہاد میں نکلتا ہے، کسی شخص کا مقصد غنیمت حاصل کرنا ہوتا ہے، کسی شخص کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، کسی کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اور کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے. تو آپ نے کہا تو اس میں سے جہاد کس کو کہا جائے؟ تو آپ نے کہا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. تو وہ شخص جو اس نیت سے جہاد کرے، اس نیت سے جنگ میں شریک ہو تاکہ ہم اللہ کی کلمہ کو بلند کریں گے، تو ایسا شخص یہ مجاہد ہے، اس کو ثواب ملے گا، باقی لوگوں کو نہیں. تو جہاد لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، مخلوق کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، یہ جہاد کا اہم مقصود ہوا کرتا ہے. جہاد کن کن مقاصد کے تحت کیا جائے اسلام کے لیے، یا جہاد کی مشروعیت کے مقاصد کیا ہیں؟ جہاد کی مشروعیت کے مقاصد اپنا دفاع کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. تو جہاد کی مشروعیت کا مقصد اپنا دفاع کرنا ہے، مظلوم کی مدد کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، جبکہ کمزور مرد، کمزور بچے، کمزور عورتیں اور کمزور بچے فریاد کر رہے ہیں. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس بستی کے لوگ ظالم ہیں. تو جہاد کا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے، اسلام کی حفاظت کرنا ہے، اسلام اور مسلمانوں پر ہونے والے دشمنوں کا دفاع کرنا ہے، اللہ کے دشمنوں کو ڈرانا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ.
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے لیے دشمن کے لیے تیاری کرو، جتنی ہو سکے تم سے تیاری، جتنی قوت ہو سکے اپناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کا اعلیٰ ان القوت رمی، قوت کی تشریف کی کہ قوت نام ہے تیر اندازی کا، تیر پھینکنے کا۔ موجودہ زمانے میں قوت تیر کے ساتھ ساتھ یہ جو میزائل سسٹم ہے یہ سب اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، جس کے ذریعے سے لمبی مسافت سے وار کے دشمنوں پر وار کیا جا سکتا ہے، یہ سب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے بھی پالو۔ یہ قوت کے ذریعے سے ہوگا کیا فائدہ؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمن کو ڈراؤ گے، اپنے دشمن کو ڈراؤ گے۔ تو جہاد کی مشروعیت کی وجہ یہ ساری باتیں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے دعوت کے اسلوب میں سے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سمجھایا کہ جہاد کے برابر کوئی چیز نہیں ہو، کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اور مثال دی کہ اگر کوئی شخص مسلسل روزہ رکھے، مسلسل عبادتوں میں لگا رہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کہا نہیں ہو سکتا، مگر مجاہد کا یہ عمل، مجاہد کا ہر عمل اس کے حسنات کا باعث بنتا ہے، اس پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے مجاہد کی فضیلت میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو تم مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو۔ مردہ مت سمجھو کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ جیسے دنیا میں زندہ تھے ویسے ہی زندگی ہیں، یا یہ کہ دنیا سے تو ان کی وفات ہو چکی، تو دنیا سے ان کی وفات ہو چکی؟ خود اس آیت میں دلیل اس کی ہے بل احیاء عند ربهم، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہے، تو یعنی ان کا جسم تو فانی ہو چکا، موت جسم پر طاری ہو گئی، اب جو حیات ان کو ملی ہے وہ حیات برزخ ہے، اور حیات برزخ ہر انسان کو حاصل ہے کہ جسم تو مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ تو اگر بات ایسی ہے کہ ہر انسان کی روح باقی رہتی ہے تو پھر مجاہد کو کیا فضیلت حاصل ہوئی کہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جیسے اور مرتے یہ بھی مر گئے تو پھر ان کو کیا فضیلت؟ جیسے اوروں کی روح زندہ ہے ان کی بھی روح زندہ ہے؟ نہیں، اوروں کی بھی روح زندہ ہے، ان کی بھی روح زندہ ہے، مگر عالم برزخ میں اللہ تبارک و تعالی شہداء کی روح کو جو فضیلت دے، جو مقام دے گا، فی ریح فی طیرن خضرن، کہ جنت میں سبز رنگ کے چڑیے کی شکل میں ان کی روح ہوگی، تو اور ان کے لیے بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں وہاں کرے گا جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو شہداء کا مقام اور اوروں سے کہیں اونچا ہے، اتنا اونچا کہ شہید جنت پا کر کے رغبت کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، بار بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، اتنی اسے اتنا آرام ملے گا، اتنی خوشی حاصل ہوگی۔ تو کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نوازا اپنی نعمتوں سے پا کر وہ خوش ہوں گے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، وہ جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں مگر ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ شہید نہیں ہوئے، ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کام کرو، خوب اللہ کی نعمتوں سے نوازے جاؤ گے، ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ وہ بشارت سناتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھرپور بدلے سے نوازتا ہے۔ پھر کہا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ کی راہ میں جو فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے کہ اللہ کی راہ میں قتال کریں، جنگ کریں، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جو
اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ رہے ہیں، کہ دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں قتال کریں، اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا اور اس میں قتل کیا جائے گا یا اس پر کوئی غالب آ جائے، فیقتل او یغلب، یا یہ غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا، دونوں حال میں، یا تو ان کا غلبہ ہو تو دو الاجر والغنیمت ہو، مال غنیمت بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو شہادت کے مقابلے میں تو کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ دوسری آیت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اسی سے تو شروع ہی ہوئی تھی، اس باب کی شروعات اسی سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں جم کر، صف کے ساتھ جم کر، کانہم بنیان مرصوص، ان کی صف ایسی ہوتی ہے گویا کہ مضبوط دیوار ہے، تو یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، یہ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ پھر کہا جہاد کی ایسی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے۔ تو جہاد کو، اللہ کی راہ میں کام کو تجارت سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ انسان تجارت کرتا ہے دنیا میں تاکہ اچھا کمائے، اچھا کھائے، اچھا مکان بنائے، آرام سے رہے، مگر دنیا کی تجارت میں انسان کو نفع اور نقصان دونوں کا اندیشہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہیں ایسی تجارت بناتے ہیں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں، نقصان ہے ہی نہیں۔ تو تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت بتا رہے ہیں جس میں تم ہر قسم کی تکلیف سے نجات پا جاؤ گے۔ وہ کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس میں اپنا مال لگاؤ، اپنی جان لگاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے اگر تم جان لو۔ تو یہ تجارت جو جہاد کے ذریعے سے اپنی مال اور جان لگا کر تجارت کر رہے ہو، اس تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ انسان، ایک مومن سب سے بڑا فائدہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کی آخرت بن جائے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلے آخرت کے فائدوں کو ذکر کیا ہے، کہا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے تو سب سے اہم فائدہ، سب سے بڑا فائدہ کہ تمہاری آخرت بن جائے گی، تمہاری مغفرت فرمائے گا، اور جس کی مغفرت ہو جائے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یغفر لکم ذنوبکم کہ تم کو جہنم سے بچا لے گا، اس قرآن جہنم سے بچا کر کہاں رکھے گا؟ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الانہار، جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو جنت میں کیا باغ کے سائے میں رہے گا جنتی، یا مکان بھی ملے گا؟ تو وہ مساکن طیبہ، بہترین مکان بھی ملے گا مگر۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے کہ تمہیں جنت مل جائے جہاں ہر قسم کی نعمتیں مہیا ہوں گی۔ کبھی انسان ذرا جلد باز واقع ہوتا ہے، مومن بھی انسان ہی ہے، تو کہتا ہے بھائی جنت تو ٹھیک ہے، جب مریں گے وہ ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا ہم کو، وہ تو ذرا بتا دو۔ تو کہہ رہے ٹھہرو ہم بتا رہے ہیں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، دوسرا فائدہ بھی ہے جو تم سننا چاہتے ہو، سنو۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، دوسرا فائدہ ہے جو سننا چاہتے ہو، سنو۔ نصر من اللہ، تم اللہ کا کام کر رہے ہو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی وَفَتْحٌ قریب، تو فتوحات تم کو حاصل ہوں گی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اللہ کا کام کرو، اللہ کی مدد لو اور جنت میں جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب۔ تو یہ جو مسلمان موجودہ دور میں پستی کی طرف چلے گئے ہیں، نتیجہ اسی کا ہے کہ انہوں نے دعوت چھوڑی، جہاد چھوڑا، جہاد کی تیاری چھوڑی، ہر اعتبار سے کمزور ہو گئے، ہر اعتبار سے کمزور ہو گئے۔ جب تک
مسلمان جہاد کر رہے تھے، جب تک دعوت دے رہے تھے. بھائی دیکھیں جہاد جو قتال فی سبیل اللہ کا معنی ہے وہ دوسرے مرحلے کی چیز ہے. اصل تو اس راہ میں اللہ کے کلمہ کو پہنچانا ہے، لوگوں کو ختم کرنا نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو. اور قرآن کے ذریعے سے جہاد کیا ہوگا؟ قرآن کی تبلیغ ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. قرآن تو ہم پر اس لیے نازل کیا گیا کہ میں اس کے ذریعے سے تم کو ڈراؤں، جن تک یہ ہمارا پیغام پہنچے ان کو ڈراؤں کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ لِأُنذِرَكُم بِهِ. تو اصل کام تو یہ ہے. اس کام میں رکاوٹ پڑے، رکاوٹ بنے کوئی، مسلمانوں کو اسلام سے روکے، تو پھر ایسی صورت میں جنگ کی نوبت آئے گی. اور اجازت دے گیا اپنے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے اجازت ہے اسے. تو کہا یغفر لکم یہ آخری. اس کے بعد کہا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو مثال آپ نے دی ہے کہ مسلم کا عمل دائم ہونا چاہیے، نیک کام میں ہمیشہ لگا ہوا ہونا چاہیے، اور جس کام کو اپنائے اس پر دوام برتے. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العمل الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ. اللہ تعالیٰ کو عمل میں سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جس پر اس آدمی دوام برتے. وہیں قلہ کام چھوٹا کیوں نہ ہو مگر تسلسل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند آتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایک دن بھر نماز پڑھتا ہے تہجد کی وجہ، ورنہ فرائض کی پابندی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہے ہی. نوافل پڑھتا ہے، ایک دن پڑھ لیتا ہے، 4-5 دن نہیں پڑھتا ہے، تو وہ اتنا مفید نہیں، بجائے اس کے کہ 2 ہی رکعت پڑھے مگر روزانہ پڑھے تو وہ زیادہ مفید ہے. تو یہ کہا احب العمل الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ. اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس پر انسان دوام اختیار کرے، وہ کم ہی کیوں نہ ہو. ایک مجاہد کی اتنی بڑی فضیلت کہ اس کا سونا جاگنا سب اللہ کی راہ میں شمار کیا جائے. کہا اللہ تعالیٰ نے ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. کہ مجاہد کو اللہ کی راہ میں اگر پیاس لگتی ہے، تھکان محسوس ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلا ہوا ہے، ولا یطعون موتا یغیظ الکفار، اور نہ ایسی جگہ جاتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ آتا ہے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور یہ دشمن کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان سب میں مجاہد کو پیاس لگے، بھوک لگے، تھکان ہو، کافروں کو نقصان پہنچائے، ان سب میں مومن کو ثواب ملتا ہے. الا کتب لهم به عمل صالح. ان سب کے بدلے اللہ تعالیٰ سے عمل صالح شمار کرتا ہے. اور کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اخلاص کے ساتھ جو قتال میں شریک ہوگا، جہاد میں شریک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا معمولی سے معمولی صدقہ بھی بڑا شمار ہوگا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ مومن اللہ کی راہ میں چھوٹا سا کوئی چھوٹی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا بڑی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ایک ولا یقطعون وادیا کوئی سفر کرتا ہے، ایک وادی طے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ثواب لکھتا ہے. اور لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون. کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں چھوٹا بڑا صدقہ و خیرات، اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کے کام سے بڑھ کر بدلہ دینے والا ہے، اللہ ان کے کام سے بڑھ کر بدلہ دینے والا ہے. تو یہ ترغیبی کلمات ہیں احسن ما کانوا یعملون، کہ تم جو کرو گے اس سے بڑھ کر اللہ بدلہ دے رہا ہے، تاکہ انسان میں، مسلمانوں میں رغبت پیدا ہو کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین.